السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ لیں جی، تو موسم بڑا مزیدار ہے، تھوڑا بہت گرما گرم اور تھوڑی ہوا بھی چل رہی ہے، بڑی مزیدار سی۔ جمعہ پڑھ لیا آج ہم نے رمضان سے پہلے کا جو لاسٹ جمعہ تھا، اور جمعہ پڑھنے کے بعد کچھ خیالات ذہن میں گھوم رہے تھے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میں نے اس رمضان میں اپنے آپ کے لیے بہت سارے چیلنجز اکٹھے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ کی لائف میں رمضان آتا ہے تو یہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اپنے آپ کو کنسیڈر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک اور موقع دیا ہے رمضان میں اپنی بخشش کروانے کا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ میں کوئی مولوی تو ہوں نہیں، تو میں کوئی بہت اسلامک باتیں نہیں کرنے والا، تو اگر میں کوئی غلط بات کہہ جاؤں تو اس چیز کے لیے بہت ساری معذرت ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سارا خیال رکھیں ارد گرد کے لوگوں کا، جو غریب لوگ ہیں، جو اتنی سکت نہیں رکھ سکتے کہ وہ شام کو صحیح سے افطاری کر سکیں، نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ، یا سحری نہیں کر پاتے۔ اس چیز کا بہت سارا خیال رکھیں اپنے ہمسایوں میں، اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے آپ لوگوں کو ملیں گے۔ کوشش کریں، بیچ میں کئی لوگ فراڈ بھی ٹکر جاتے ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے ڈونیشنز کے اس طرح کی چیزوں کے مستحق نہیں ہوتے، بٹ وہ چالاکی سے آپ سے ہینٹ لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ خود اپنی سمجھداری سے، اپنی عقل سے جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور دوسرا، میرے لیے بہت سارے چیلنجز میں نے اس رمضان میں اکٹھے کیے ہیں، جیسے میری کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں ہمبل نہیں ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو مزید ہمبل کرنے کی کوشش کروں، اپنے آپ کو مزید جو ہے ٹھہراؤ لے کر آؤں اپنی زندگی میں۔ ہائے، تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک سے یہ ڈے کا بلاگ چلتے چلتے یہ اس روم میں کہاں سے آ گیا اور رات کا وقت کیسے ہو گیا؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سٹوری یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے جمعہ کے بعد جب میں نکلا، جو میرا فرسٹ روٹ تھا وہ تو صاف تھا، لیکن جب میں مین روڈ پہ آیا تو وہاں پر اتنی تیز ٹریفک اور شور تھا کہ مجھے ولاگ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ تو خیر اس وقت آفس کے لیے میں لیٹ ہو رہا تھا، تو جس وجہ سے مجھے وہ ویڈیو پاز کرنی پڑی اور یہاں سے میں اس کا اگلا حصہ سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، تو سین یہ ہے کہ اس رمضان میں نے اپنے لیے کچھ چیلنجز سوچے ہوئے ہیں جو کہ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلا چیلنج یہ ہے، سب سے اسٹرانگ اور برا چیلنج میرے لیے، کہ میں سگریٹ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بہت ٹف ہے، میں تقریباً پچھلے 15-16 سال سے اسموکنگ کر رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا میں نے اپنے پھیپھڑوں کا کیا حال کیا ہوا اب تک، لیکن میں نے اپنے آپ کو 30 days دی ہیں آفٹر رمضان ٹو کوئٹ اسموکنگ۔ تو میرے لیے یہ چیلنج بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اب آپ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے اکثر لوگ مجھ سے یہ کویشچن کریں کہ یار جنہوں نے چھوڑنی ہوتی ہے اسموکنگ وہ جلدی چھوڑ دیتے ہیں، 1-2 دن میں چھوڑ دیتے ہیں، ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں۔ 30 days آف رمضان تو ایسے تو ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ ادھر میں نے اسموکنگ کی ہے یا نہیں کی۔ ہو سکتا ہے میں اسموکنگ کم کر دوں، ہو سکتا ہے میں اسموکنگ بہت زیادہ کم کر دوں، یا ہو سکتا ہے 1 سگریٹ پیوں، یا ہو سکتا ہے کسی دن کوئی سگریٹ نہ پیوں۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسموکنگ کو کوئٹ کروں، اس چیلنج کو کمپلیٹ کروں، اور موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے میرے ساتھ آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی اس چیلنج میں شریک ہونا چاہتا ہے جس کے لیے اسموکنگ چھوڑنا بہت مشکل ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ رمضان از دا بیسٹ اپرچونیٹی ٹو کوئٹ اسموکنگ۔ رمضان اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تو ایک بہت اپنی بری عادت ہے نا جو خود سے بنائی ہوئی ہے، لیکن رمضان میں آپ کا دل صاف ہوتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ کی روح صاف ہوتی ہے، آپ کا دل واش ہوتا ہے، آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، ایک اس میں بڑا میجر پوائنٹ یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا آپ گندے گندے سے ڈبے نظر آ رہے ہیں، میرے پاس کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں بلاگ بنانے کے لیے، تو آپ کو ایسے ہی میری شکل دیکھنی پڑے گی، کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جگہ پر، کہیں پہ لائٹ کم ہوگی کہیں پہ زیادہ ہوگی۔ خیر، لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک۔ رمضان میں ایک بڑا میجر پوائنٹ آتا ہے، وہ ہے سستی۔ میرا تو ہائبرنیشن موڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک سردیاں اور ایک رمضان، کہ سارے دن میں آپ کا اسٹمک خالی ہوتا ہے، آپ بھوکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے دوپہر کے ٹائم پہ 2 یا 3 بجے کے قریب آپ کو بڑی بہترین سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو آفس ٹائمنگز والے لوگ ہیں وہ 3 بجے یا 4 بجے ان کو جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ گھر آ کے لمبی تان کے سوتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ماں باپ کو اور بہت سارے بڑے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی فاقوں کا منتھ نہیں ہے یہ کہ سو کر نہیں گزارنا، آپ لوگوں نے اچھی اچھی عبادتیں کرنی ہیں، جتنا زیادہ اپنی عبادتوں میں اپنی نوافل میں اضافہ کر سکتے ہیں تو اتنا کریں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، جو میں دوپہر کو بھی بات کر رہا تھا کہ بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو رمضان مل رہا ہے۔
اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے پچھلے رمضان میں اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں, میں بہت ساری پریکٹسنگ نہیں کر سکا. تو میرے لیے جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایک نیا چیلنج ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ایڈ آن کرنے والا ہوں اپنی لائف میں, لیٹس سی میں ان کو کتنا اچھا کنٹینیو کر پاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 100 میں سے 5% یا 10% بھی کوئی اچھی چیز اپنے اندر اڈیپٹ کرنے کی کوشش کر سکا نا, اس میں کامیاب ہوا, تو الحمدللہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا. تو آپ لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز, ہمبل ہو جائیں. میری طبیعت میں ہمبل ہونا نہیں تھا, میں اپنے آپ کو پوری کوشش کروں گا کہ میں ہمبل ہو جاؤں. میری عادات نیکسٹ منتھ سے جو سٹارٹ ہوں وہ ہمبل طریقے سے سٹارٹ ہوں, کسی سے بھی چاہے غصے میں ہے, ناراضگی میں ہے, ہنس کے مسکرا کر, جیسے کہتے ہیں نا کہ مسکرانا بھی ایک صدقہ جاری ہے, تو اس طریقے سے بات کی جائے, ہمبل رہ کر بات کی جائے, بڑے سے چھوٹے سے, آپ سے جو کمزور ہے. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. اور پوری کوشش ہوگی کہ بھائی اسموکنگ چھوڑ دے. آپ لوگوں نے اس میں میری مدد کرنی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو اس چیلنج میں شریک ہونا چاہتا ہے اور سگریٹس چھوڑنا چاہتا ہے, تو 30 days are more than enough. ویلکم بھائیو, آ جاؤ, کرتے ہیں کچھ, اللہ خیر کرے. اور اب میں یہاں پر اپنا ولاگ کو ایڈ کروں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ. ڈو سبسکرائب می, سپورٹ می, اینڈ لیٹس گرو ٹوگیدر انشاءاللہ. تھینک یو.